شریعت پر چل کر جو اپنی زندگی کو گزار کر جا کر جنت حاصل کریں گی، یہ تمام پورے ان جنتیوں کی خادمائیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں جنت میں حوریں ملیں گی، حوریں خادمہ ہوں گی۔ جنت میں جو بیوی ہوگی وہ ایک بیوی ہوگی جو آپ کے ساتھ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ روایت میں یہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کا تذکرہ کر کے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی ملکہ بنتی ہے تو ملکہ حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور اس کے محل کے اندر جو خادمائیں رکھی جاتی ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کی حسین و جمیل ہوتی ہیں، جو نوکر رکھے جاتے ہیں وہ بھی اعلیٰ درجے کے حسن و جمال کے پیکر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب دنیا کے اندر ملکہ سب سے حسین و جمیل ہوتی ہے اور اس کی خادمائیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، اللہ نے خادماؤں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، ملکہ کا تذکرہ قرآن میں نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میں تجھے ایسا حسین بناؤں گا جنت میں جس حسن کی تو چاہت کرے گی اس کے مطابق میں تجھے حسین و جمیل بناؤں گا۔ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں شروع ہوتی ہیں اپنے گھر کی ڈیکوریشن سے کہ ہمارے گھر کی ڈیکوریشن اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے، فرنیچر اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، صوفے اعلیٰ درجے کے ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ایسا گھر عنایت فرمایا جائے گا، ایسے صوفے اور ایسے بیڈ عنایت فرمائے جائیں گے کہ وہ ہر دن صبح کے وقت ڈیکوریشن اللہ تبارک و تعالیٰ چینج کرے گا۔ آج کی مائیں اور بہنیں کتنی بھی ڈیکوریشن کر لیں انہیں اپنے آپ کو اس میں کھپانا پڑتا ہے، صبح سے لے کے شام تک صفائیاں کرنی پڑتی ہے۔ گھر اچھا بنا تو ایک مرتبہ بنے گا، پوری زندگی اسی گھر میں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں ایسا گھر عنایت فرمایا جائے گا مستورات کو، ان عورتوں کو جن کو اللہ جنت عطا فرمائے گا کہ اس گھر کے اندر جو صبح کا وقت آئے گا تو روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کی ڈیکوریشن کو چینج کرے گا، روزانہ فرنیچر چینج ہوگا، روزانہ بیڈ چینج ہوگا، بیڈ شیٹ چینج ہوگی، روزانہ اس کے اندر خوبصورتی کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کہہ رہے ہیں کہ آج کی دنیا کے اندر انسان گھر بنانے کے اندر پوری زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ اے مسلمان عورتوں اپنے اعمال کو درست کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا گھر عنایت فرمائے گا کہ روزانہ اس کی ڈیکوریشن چینج ہوگی۔ تو گھر کے بارے میں سب سے پہلے آدمی سوچتا ہے، اس کے بعد سوچتا ہے میرا دسترخوان اعلیٰ درجے کا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشروبات دسترخوان پر رکھے گا، ایسی نعمتیں رکھے گا، ایسے فروٹس رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ، دو قسم کے ہم تمہیں جو ہے برتن عنایت کریں گے، ایک جگنما ہوگا پکڑنے کا اور ایک گلاس ہوگا سونے چاندی کا، اس کے اندر مشروب پیا جائے گا، کبھی شراب کا جام ہوگا، کبھی آب کوثر کا جام ہوگا، کبھی دودھ کا جام ہوگا، کبھی شہد کا جام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشروبات دسترخوان پر سجا دے گا۔ تو دسترخوان اعلیٰ درجے کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسا دسترخوان سجا کے دیں گے تمہارے ذہن میں اس کا تصور نہیں آ سکتا، ایسے مشروبات لگا کر دیں گے تمہاری آنکھ اس مشروبات کو دیکھ نہیں سکتی، تمہارے قلب میں اس کا تصور نہیں آ سکتا۔ اور آدمی کہتا ہے میرے گھر میں سوئمنگ پول ہو، میری مائیں بڑی خوش ہوتی سوئمنگ پول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنتی کے گھر میں سوئمنگ پول کا انتظام بتایا۔ اللہ کے وہاں پر ایک نہر رحمت ہے، وہ رحمت پوری جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات عطا کریں گے، ایسے گھر عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ نہر ہر گھر کے اندر سوئمنگ پول کے اندر پانی سپلائی کرے گی،
اور ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر سوئمنگ پول کے اندر نہا سکے گا۔ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، ایک انسان جو آسائش دنیا میں سوچتا ہے نا، اللہ کے لیے دنیا میں صبر کر لو، اللہ نے جنت میں سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں، لگژری زندگی گزارنا چاہتا ہے انسان، سوئمنگ پول چاہیے، اللہ کا گھر میں عنایت کریں گے، صبر کرو، اعمال کرو، زندگی کو سدھارو۔ اللہ نے جنت کے بہت سارے نام رکھے، دار الخلا، دار السلام، جنت الفردوس، جنت القرى، جنت المأوى، بے شمار نام ہیں۔ ایک جنت الفردوس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی جائے گی۔ ایک ہے جنات العدن، یہ وہ جنت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا دیدار عطا کرے۔ یہ جنت کیسی ہوگی؟ اس کا جو سمن ہوگا زعفران کا ہوگا، پوری زندگی گزر جاتی، زعفران نصیب نہ ہوتا کیوں؟ اللہ اس کا سمن جو ہے زعفران کا، اور اس کی اینٹیں چاندی اور سونے کی، اور اس کا جو ہم کلر کراتے ہیں گھروں کے اندر، پینٹ کراتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عنبر سے اس جنت العدن کو بوت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں کا انتظامات مسلمانوں کے لیے کرتا ہے۔ سونے کہنے کی دنیا یہ ہے، 120 جو زندگی ہوتی ہے لگژری، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اپنے اعمال کو درست کر لے، شریعت پر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 120 کی زندگی جنت کے اندر عنایت فرمائی۔ میری مائیں اور بہنیں سوٹ بناتی ہیں، اور سوٹ کے اندر میچنگ کے لیے 2-3 کلر استعمال کر سکتی ہیں، کنٹراسٹ بنا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تھوڑا صبر کر لو، شریعت پر میری مائیں اور بہنیں زندگی گزار لو، اللہ کے لیے قربانی دے لو، میں جو تمہیں کل قیامت میں لباس عطا کروں گا، 70,000 میچنگیں ہوں گی اس کے اندر، ہر میچنگ کا کوئی مول نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کباڑ ہوتے ہیں، کباڑ، اس میں ہم اپنے کپڑے رکھتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں، ٹھوس دیتی میری مائیں اور بہنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں ہر جنتی عورت کو بڑے بڑے انار کے درخت عنایت کیے جائیں گے، ان درختوں پر بڑے بڑے انار ہوں گے، ہر انار کے اندر شاندار لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیب تن کرنے کے لیے ٹنگا ہوا، اس انار کو چھوئیں گے میری مائیں اور بہنیں، شاندار اس میں سے لباس نکل کر آئے گا۔ اس لباس کو جب زیب تن کریں گی تو 70,000 میچنگیں اس لباس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورت کو عنایت فرمائے گا۔ یہ وہ لباس ہوگا جن لباس کو دیکھ کر جنتی عورتیں بھی اش اش کر جائیں گی، جنتی حوریں، عورتیں نہیں، جنتی حوریں اش اش کر جائیں گی، جو ان جنتی مسلمان عورتوں کی خادمائیں ہوں۔ ہم سمجھنا سب یہی گزارنے پر زندگی۔ میری مائیں اور بہنیں، میں نے پچھلے ہفتے آپ کو ایک بات بتائی تھی، بکثرت عورتیں جنت میں جائیں گی۔ میں بتاؤں گا آخر میں حدیث کیسے جائیں گی، یہ جنت کیسے ملے گی۔ تو منبوسات 70,000 میچنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، بس ایک بات اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزار کر رہا ہوں۔ اب ہم کہیں پر شادی کرتے ہیں، ایک یا 2 جوڑی کپڑے بنانے کے لیے میری مائیں اور بہنیں تن دھن سے لگ جاتی ہیں، اپنے اخراجات کو سمیٹ کر بس ایسی پوشاک بنانی ہے پورے خاندان کی عورتیں مجھے ہی دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے صبر کرو، روزانہ کی 70 ڈریسیں ایسی ہم تمہیں عنایت کریں گے کہ ہر ڈریس کے اندر 70,000 قسم کی میچنگیں ہوں گی، روزانہ 70 ڈریسیں چینج کرے گی۔ جنت کی عورت وہ عورت جس نے اپنے آپ کی احساسات کو، اپنے آپ کو قربان کیا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو یہ عورتوں کی چیزیں ہیں۔ عورتیں چاہتی ہیں ہمارے پاس بہترین کار ہو، شاندار گاڑی ہو، آڈی ہو، لینڈ کروزر ہو، اس کے علاوہ ہو بہت ساری گاڑیاں، خاندان کے لوگ ہمیں اجلی آنکھوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری مائیں اور بہنیں اے مسلمانی عورتوں صبر کرو، ایسی شاندار نجیب اونٹنیاں عطا کروں گا کہ اس پر نرم بستر لگائے جائیں گے اور اس کے اوپر جو گودج رکھا جائے گا وہ سونے اور چاندی کا اس پر کام ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم بستر اس پر لگائے گا۔ جب میری مائیں اور بہنیں اس اونٹنیوں پر سوار ہوں گی تو ان کے اندر سے ایک آواز نکلے گی، وہ جب ہنانے کی آواز نکالے گی شاندار میوزک ہوگا، وہ ایسا بدہوش کرنے والا میوزک کہ جنتی عورت کہے گی کہ یہ میری اونٹنی ہناتی رہے اور میں اس میوزک کے مزے لیتی رہوں، مزے لیتی رہوں۔ آج کی ماں، آج کی بیٹی اور آج کی بہن یہاں کی میوزک میں مدہوش ہے، جنت کے میوزک کو یاد کیجیے۔ اللہ نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں جنت کے اندر، اور صبر کر لو، اپنے آپ کو برداشت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ شاندار جنت میں آتا ہے۔ اپنے شوہر سے کہتے مجھے زیور بنا دو، کتنے زیور بنائے گا؟ آگے بڑھ جاتا ہوں میں، 1 کلو سونا بنا دے گا، بس آگے بڑھ گیا سب سے آگے۔ ذرا تھوڑا صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے امت محمدیہ کی بیٹیوں، اے آدم کی لخت جگر بیٹیوں، یاد رکھو شریعت پر آ جاؤ، 70,000 1,000 بالیاں تمہارے ایک کان میں سونے کی بناؤں گا، صبر تو کرو۔ ایک ایسا تاج بنایا جائے گا کہ جو پوری جنت کو روشن کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1,000 بالیاں کان میں ڈال کر 1,000 جو ہے بالیاں کان میں پڑی ہوئی شاندار چہرے پر تاج رکھا ہوا، جب یہ جنتی عورت حوروں کے سامنے آئے گی تو وہ خادمائے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ادہوش ہو جائے۔ تو یہ مسلمان عورتوں نہیں، سب عورتوں کا یہی بس یہاں تک ہی زندگی چل رہی ہے۔ میرا لباس ایسا ہو، میرا زیور ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرا گھر ایسا ہو، میرا میک اپ ایسا ہو، یہاں پر بیوٹی پارلر ہو ہوتے ہیں۔ اللہ نے جنت میں ایک بیوٹی پارلر بنایا ہے، اسے بازار حسن سے نام دیا ہے۔ یہاں پر بیوٹی پارلر کے اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ایک ایسی عورت کو جو مظاہر حسن و جمال نہیں رکھتی لیکن اس کا میک اپ ایسا کرتی ہیں کہ اس میک اپ کرنے کے بعد جو ہے لوگ اسے پہچان نہیں سکتے۔ اللہ نے بیوٹی پارلر جنت میں سجا رکھے ہیں اور کہہ رہا ہے اللہ اے مسلمان ماں اور بیٹیوں صبر کرو، شاندار بیوٹی پارلر میں نے سجایا ہے، یہاں پر تمہیں خادمائیں تیار کریں گی، تم میرے بیوٹی پارلر میں جب پہنچو گی تم سوچو گی میرے بھوئیں ایسی ہونی چاہیے، اللہ اس کو تبدیل کرے گا۔ تم سوچو گی میرے پلک بڑے ہونے چاہیے، اللہ اس کو تبدیل کرے گا۔ تم سوچو گی میرے دانتوں کے اندر خلا ہونا چاہیے، اللہ اس کو کر کے دکھائے گا۔ تم سوچو گی میری آنکھوں کے اندر یہ والا، میری آنکھوں کے اندر جو ہے آنکھوں کی پتلیوں کو بدل لیتی ہیں عورتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تصور کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، میں نے تیرے لیے جنت میں وہ ساری چیزیں رکھے ہیں جو تیرا دل چاہے گا تیرے لیے حاصل کر کے رکھوں گا۔ آپ اور میں کس جگہ پر زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، آج سارے انتظامات کر رکھے، بیوٹی پارلر تک کا رکھ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آئے اور بہنیں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ بھائی اور بہنیں سوچتی ہے کہ مردوں کو تو حوریں مل جائیں گے، ہم کدھر جائیں گے؟ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں، اصل جنتی آپ لوگ ہیں اگر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزر گئی۔ یہ تو خادمائیں ہیں حوریں، جب حور اتنی حسین و جمیل ہے، یہ شہزادی قیامت میں کتنی حسین و جمیل ہوگی، اس کے حسن یہ سمجھ لیجئے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، عورت کو بائیں پسلی جہاں پر دل ہے مرد کا اللہ نے وہاں سے اس کو پیدا کیا۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کے حسن کو چھپا کر رکھنا ہے، کسی کے سامنے اجاگر نہیں کرنا۔ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھنے دیا حوا کو، شیطان بھی نہیں دیکھ سکا حوا کو۔ آج ہماری بیٹی اپنا حسن کا شادی بیاہ کے موقع پر مظاہرہ کرتی ہے اور وہ
سمجھتی ہے میں جنت میں چلی جاؤں گی، وہ یہ سمجھتی ہے میری بخشش ہو جائے گی، یہی باتیں میں بتانے کے لیے تمہیں بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنے آنچل کو اوڑھ لو، اپنے حسن کو دفن کر دو، اپنے حسن کو مٹا دو، کل قیامت میں اللہ جو حسن عطا فرمائے گا حوریں بھی اس حسن پر عش عش کر کے رہ جائیں گے۔ عورتوں کو میوزک کا بڑا شوق ہوتا ہے، تھوڑا ذرا منورنجن ہونا چاہیے۔ اللہ نے یہ انتظامات کیا ہے، جب جنت کی عورت اپنے محل میں ٹہلے گی نا تو اللہ نے جگہ جگہ حوریں کھڑی کری ہیں، اور وہ حوریں سلو موشن کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کرے گی۔ اس تلاوت کو سن کر یہ جنتی عورت کبھی اپنی بالکنی پہ کھڑی ہے، وہاں تلاوت کی آواز بہت ہلکے انداز میں، کہیں اپنے دوسرے کمرے میں گئی وہاں تلاوت کی آواز، کہیں اپنے باہر صحن میں بیٹھی وہاں تلاوت کی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو، اے میری ماں اور بہنوں، اگر شریعت میں آپ نے زندگی گزاری ہے، ان حوروں کو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ ایسے انتظامات ہیں، کیا کیا بات بیان کروں۔ آج میں نے جب اس کا مطالعہ کیا، تقریباً 40 صفحے میں جنت کو بیان کیا ہے ایک کتاب کے اندر، میرا دل جو ہے اچھل گیا کہ اللہ نے ہماری مسلمانی عورتوں کے لیے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں، اور یہ دنیا کے آسائش کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آگے کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری نعمتیں تو ایک طرف ہو گئی نا، اللہ کہے گا جنت میرے مسلمانوں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں جنت دیکھ لی، اللہ اتنا دیکھا کہ ہمارا دل بھر چکا ہے، اب اس سے بھی بڑی نعمت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام سے کہے گا میرے جنتیوں کو قرآن کی تلاوت سناؤ۔ لحن داؤدی ایسی تھی کہ جب حضرت داؤد اور زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پورے پہاڑ اور اڑتے ہوئے چرند پرند ہل جایا کرتے تھے۔ جب وہ تلاوت کریں گے 200 سال تک مسلمان مدہوش ہوتے رہ جائیں گے، اتنی شاندار تلاوت کریں گے۔ اللہ کہے گا اس سے بھی آگے کی چیز، جنتی عورتیں اور مرد کہیں گے اس سے بھی کچھ آگے ہو سکتا ہے، 200 سال میں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، میرے مسلمانوں کو، میرے بندی اور بندوں کو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داؤد علیہ السلام کی آواز سے 1000 گنا شاندار آواز عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب جب سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، سورہ طٰہٰ پڑھیں گے، آج کا چھوٹا سا قاری جب تلاوت کلام اللہ کرتا ہے ہم مدہوش ہو جاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، سوچیں، جنت میں ہم پہنچ چکے ہیں، ساری نعمتیں ہمیں دی جا چکی ہیں، سارے فضل دیے جا چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر فضل سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کلام اللہ کریں گے، اہل جنت پر 500 سال کے لیے سبتا آ جائے گا۔ 500 سال تک کوئی پلک نہ مار سکے گا، مدہوش ہو جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بھی آگے کی سناؤں، اس سے بھی آگے کا نعمتوں سے نوازوں۔ مسلمان سوچیں کہ اللہ اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آواز کے اندر، آج ہم میوزک پہ بڑے مزے لیتے ہیں، بہت سی بہنوں کو تو جب تک میوزک نہ سنے نیند نہ آتی، چاہے اس میوزک کا مزہ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائے گا،